دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروشی پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ دا نام آپ بھی ذرا پڑھ لیا کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ارفع اعلیٰ نام تیرا، ارفع اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، صلی اللہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا بلند آواز سے اللہ پاک اسے سالہ کو مکہ مدینے لے جاوے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا ہم کو کر لے قبول، مولا ہم کو کر لے قبول، ہم پر ہو عطا ہو، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر دل کو چمکانا ہو، اگر دل کو چمکانا ہو تو کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ہمیں سلام اتنے اونچی آواز سے دینا چاہیے کہ سننے والا جس کو دیا جا رہا وہ سن لے، تو جواب ہی دینے والا ایسے کہ وہ بھی اونچا آواز سے جواب دے تو وہ بھی سن لے کہ میرے سلام کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو سلام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رستے میں جا رہے ہوں جو آدمی ملے سب کو ہمیں سلام کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی گھروں میں پریشانیاں کل بنی ہوئی ہیں، اللہ ہمارے تمام گھروں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ فرمایا جو گھر میں جائے تو وہ سلام کیا کرے، گھر میں جائے تو علماء کرام سے سنائے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے،
اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے کہ جو آدمی گھر میں جائے سلام کرے، اگر گھر میں ہو یا کوئی نہ ہو، اگر ہو تب بھی سلام کرے، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ دروشی پڑھے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے گھر کی تمام پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم گھر میں جائیں گے سلام کریں گے، سلام کرنا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے مفتی حسن صاحب مدثر العالی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں تو انہوں نے کہا بزرگوں کی 2-4 باتیں سنا دیں۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتے 10 روپے اور 5,000 نوٹ میں آپس میں تکرار ہوا۔ 10 روپے نے کہا کہ تم کیا ہے ہو؟ اس نے کہا میری بڑی حیثیت ہے، میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہوں، میں صدر کے پاس ہوتا ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے تاجروں کے پاس ہوتا ہوں، میں صدر ہاؤس میں ہوتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہوں، میں بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ ہوتا ہوں۔ اس نے کہا 5,000 نے کہا 10 روپے سے پوچھا تمہاری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں ہر غریب کے پاس ہوتا ہوں، میں ہر مسکین کے پاس ہوتا ہوں، میں ہر مسجد کے گلے میں ہوتا ہوں، میں مدرسے کے ہر گلے میں ہوتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھی اللہ نے بڑی حیثیت رکھی ہے، آپ کو یہ جو گلے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی ہمیں رحم آنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ان گلوں میں ڈال دیا کرو، اگر ایک تھوڑی توفیق ہو تو تھوڑی ڈال دیا، زیادہ توفیق ہو تو زیادہ ڈال دیا کرو، ان کا ہم پر حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ دین یہ سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ ہم نے تبلیغ والوں کے پاس سنتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، جو دین کی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے اللہ پاک اس کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم جب بھی آئیں ایک دین کی بات بھی لے کے آئیں، ہم پر جب جو ہے نا مجالس ذکر میں آئیں یا جو ہے نا یا نماز بھی پڑھنی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی گھر کا اپنا نماز کا کوئی مسئلہ لے کے آئیں، کاروبار کا لے کے آئیں، پوچھیں، یہ دین سیکھنا ہے۔ اگر آپ دین کی ایک بات سیدھا کہ قرآن کی ایک آیت سیکھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر دین کا ایک مسئلہ سیکھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں نہ قرآن بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے علماء کرام سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سیکھنے والا بنائے۔ قرآن ہمیں اللہ پاک اتنی طاقت دے، ہم سکھانے والے بھی بن جائیں۔ اے قرآن سے محروم کوئی نہ رہے، اے قرآن سے محروم کوئی نہ رہے۔ کہتے ہیں قیامت والے دن جو ہے نا قبر میں اتنی شفاعت کرے گا قرآن، اتنی کوئی دنیا کی چیز نہیں کرے گی جتنا قرآن سے ہماری شفاعت کرے گا، اور ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے تبھی کرے گا۔ علماء کرام سے سنا ہے، حدیث پاک میں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے اللہ پاک سارے دن دے اندے مسئلے حل کر دے گا، مجھے نیک حاجتاں اللہ پوریاں کر دے گا، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جیڑا ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک اس کو ہر سال عمرہ حج بھی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کو کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ فرمایا جو عصر کے بعد سورۃ عما یتساءلون آخری سپارے کی پہلی سورت جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو تندرستی صحت بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ روزی کا مسئلہ حل کر دے گا، فاقہ اس کے گھر میں کبھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی پڑھے، گھر میں ہماری عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، سب پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، دعا کریں اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے روزی کے لیے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کہتے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال آپ کو بتا دیا ہے۔ فرمایا روزی میں اتنی برکت ہو جائے گی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ہم مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہی پڑھیں گے، عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھیں گے، صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ۔
فرمایا فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، جنہیں ابھی نماز پڑھی ہے، فرمایا جب موت آئے گی اس کا ایک قدم دنیا میں، دوسرا جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو۔ فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اذان سنا کرو، اذان کے بعد درود شریف پڑھا کرو، اذان کے بعد دعا جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا یاد کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ فرمایا اس کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے یہ دعا کرے گا، اذان سنے اس کے بعد لوگ درود پہلے پڑھتے ہیں، یہ درود بعد میں ہے، درود بعد میں، اذان سننا پہلے، اس کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنا۔ فرمایا یہ دعا پڑھے گا کل قیامت کے دن میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہوگی، میں اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات میں ایک ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں ایک آدمی آ گیا، اس کو سر میں تکلیف تھی، انہوں نے وہاں بڑے علاج کیے، یہاں لاہور میں سٹی سکین وغیرہ کروائے۔ میں ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس لے گیا، میں نے کہا اس حضرت اس کو ایسا دم کرے، کوئی طویل ایٹم بم دیں جس سے یہ باندھے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت نے تھوڑے مراقبے میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ میرے بھائی اس کو کہا کرے سر پہ ٹوپی پہنا کرے، دوسرا پگڑی باندھا کرے، 1 مہینہ یہ کر کے آئے تو پھر اس کے بعد پھر میں دوسرا اس کا عمل کروں گا، انشاءاللہ اس کے سر کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا آج سے 50 سال ہم نے 1400 سال سے لے کے آج سے 50 سال پیچھے تک ہم نے کسی مسلمان کا سر ننگا نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے ان علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھ کے اللہ نے ہمیں ٹوپی عطا فرمائی۔ فرمایا میرے نبی کی پہلی سنت ٹوپی ہے، دوسری سنت پگڑی شریف ہے۔ اللہ مجھے پہلی پگڑی درجندہ کی سنت بھی اپنانے کی توفیق دے، دوسری اب سنت بھی ہمیں ٹوپی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے نہیں ہے ٹوپی والا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی حافظ قاری بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیندار بیٹھا ہوا ہے، ٹوپی کے بغیر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ابارہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے ٹوپی ہے میرے نبی کی ساتھ چلتی ہے، تو سر ننگا کن کے پاس چلتا ہے؟ کافروں، یہودیوں، نصاروں کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ٹوپی پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کی باتیں سب کے لیے، کسی کے لیے نشانہ نہیں ہے۔ کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، خاص کر کے جو ہمیں نا نماز میں تو اس کا اہتمام کرے، ہر وقت ٹوپی سر پر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شلوار ہے جو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کو اوپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علماء کرام سے سنی ہے، یہ کہتے ہیں یہ شلوار جو حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کمی پیشی معاف جو نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس واسطے ہمیں اس حدیث پر ضرور عمل کرنا کہ ہمیں شلوار اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل الٹ کام ہو گیا ہے، عورتوں نے اوپر کر لی ہے، مردوں نے نیچے کر لی ہے۔ مرد کہتے ہیں ہم عورت بننا چاہتے ہیں، عورت کہتی ہے میں مرد بننا چاہتا ہوں، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے۔ اگر کاش کہ ہم اوپر کرتے وہ نیچے کرتے، وہ کبھی نہ، ہم بھی ہم نے اوپر رکھتے تو ہم یہ انشاءاللہ اوپر رہتے، اگر ہم نے نیچے کر دی تو ہم نیچے ہو گئے، کیونکہ حضور کی سنت کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دین کی دعوت سب کو دینی ہے۔ دیکھ لو میں بڑے عرصے سے آ رہا ہوں، 2-2.5 آدمی یہی ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ساتھی بھائی کو دیں، ابو کو دیں، اپنے بیٹے کو دیں، ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ وہ کیا کریں گے؟ یہاں درود شریف سیکھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے عمل گھر میں بھی لے کے جانا ہے۔ یہ یہاں جو ہے نا یہ ٹریننگ سینٹر ہے، یہ ٹریننگ سینٹر نے بنا رکھا کہ یہاں سیکھو تو اپنے گھر میں اپناؤ۔ میری بہنیں بھی، میری ماں بھی، میری بیٹی بھی سارے پڑھے، وہ بھی جنت میں جائیں۔ ہم نے کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ان کو جنت میں لے کے جانا، ان کو لے کے جانا۔ کل ان کے بارے میں پوچھو گے، جو بتایا ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں پوچھو گے۔ یہ ہمارے جو ماں خامد ہے اس کے دن اولاد کی یہ وہ بتائے تھے،
ان کے بارے میں پوچھو گے۔ اللہ پاک نا یہ باتیں لے کے جائیں۔ میں ایک آدمی دین کے پاس بیٹھا ہوا تو کہتے ہر گھر میں آج کل بے سکونی بنی ہوئی ہے، پریشانی بنی ہوئی ہے، تو آدمی کام سے کام 5 منٹ کیا کریں؟ کلمہ شریف پڑھیں، 5 منٹ کیا کریں؟ استغفار کریں، 5 منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں، 5 منٹ قرآن پڑھیں۔ اگر جس کو نے قرآن شریف سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن ہے، سورہ اخلاص بھی یہ بھی قرآن ہے، آیت الکرسی پڑھنا یہ بھی قرآن ہے، 4 کل ہے یہ بھی قرآن ہے، جو آپ کو آتا ہے یاد ہے آپ اس 5 منٹ وہ پڑھیں، 5 منٹ پھر اس کے بعد دین کی بات کریں، 5 منٹ اس کے بعد بیٹھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، روزانہ گھر میں اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دیکھو گھر میں پریشانی دور ہو جائیں گی۔ یہ بھی مسئلہ ان سے پوچھ کے جاؤ، 2-4 دفعہ ان کو بلاؤ یا ان کے بیٹے کو بلاؤ، یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں طریقہ بتا دیں گے، خود بھی کریں انشاءاللہ۔ یہ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ میں ادھر کے ہارون آباد ہمارے شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی خلیفہ تھے، ادھر بھی خلیفہ ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں 100 ایک مہینے میں 100 سے زائد ہیں مجالس ذکر ہیں، جو آپ آتے ہیں نا آپ ہی سیکھ کے جائیں، یہ جو یہاں ہوتا ہے یہ ہمارے گھروں میں بھی آ جائے، ہمارے گھروں میں درود شریف آ جائے، ہمارے گھروں میں سورہ یاسین آ جائے، یہ جو ہے نا یہ گٹھلیوں پر دانے پر درود شریف پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے، کہتا ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتی ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے گی۔ جب آدمی کہتے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، دوسرا فرشتہ گناہ مٹائی رکھتا ہے، یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد ہمارے کچھ نہیں کرنی، ہر گھر میں مجالس ذکر ہو، مجالس ذکر انشاءاللہ ان سے پوچھیں، کوئی روزانہ مسئلہ بھی ایک پوچھ کے جاننا ہے۔ ہم نے گھر میں قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی کسی قاری سے پڑھ کے سیکھنا ہے۔ آج کل قرآن لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسے دیکھ کے وظیفہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے وظیفے جو ہے نا سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، نماز یا اذان ہو یا ہماری دوڑ لگ جائے ہم پڑھی سب میں نماز پڑھے۔ کہتے ہیں جس کی نماز شاندار اس کی زندگی شاندار ہے، جس کی نماز اچھی ہوگی وہ آدمی اللہ اس کو اچھا بنا دے گا، فرمایا سب سے پہلے اس کا نماز کا حساب ہوگا۔ جب اس کی نماز ٹھیک نکلے گی تو اس کے آگے باقی بھی اعمال ٹھیک نہیں کریں گے۔ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے سوچنا ہے ہماری نماز بالکل پابندی سے یا علماء کرام سے سیکھ کے، جو نماز پڑھتا ہے وہ سیکھ کے اس کو ایسے پڑھے انشاءاللہ کہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو دعا دے کے جاتی ہے، خوش ہو کے جاتی ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یہ پڑھ وہ بھی نماز رہا ہے، پڑھ وہ بھی نماز رہا ہے، اس نے سیکھ کے پڑھی ہے، اس نے سیکھے بغیر پڑھی ہے۔ اس لیے ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم نے جتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے کوئی یہاں سے ہم نے علماء کرام سنا ہے ناک کے نیچے باندھنا ہاتھ سنت ہے، پھر پاؤں ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، پاؤں آگے سے ایک مشرق جا رہا ہوتا ہے ایک مغرب جا رہا ہوتا ہے، پاؤں سیدھے ہونے چاہیے، ہم نے سیدھا کھڑا کرنے کی، جو آدمی ایسے اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ سے اتنا جھکا لیتے ہیں نیچے، جھکنے کے لیے اللہ نے رکوع سجدہ بنایا، سیدھا ہو کے اللہ اکبر۔ ناری نماز ہم نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے، امام کے پیچھے جو امام آج کل کہتے ہیں اللہ اکبر، پچھلا کہتے ہیں اللہ اکبر، امام سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے آدمی دین ہے وہ بیان کر رہے تھے، میں اس کے بعد الحمدللہ میرا یہ تمام ہے، جب امام کہہ لیتا ہے اللہ اکبر اس کے پیچھے میں کہہ لیتا ہوں، کیونکہ ہم نیت کرتے ہیں میں امام کے پیچھے، ہم نے امام کے پیچھے رہنا، نہ امام سے آگے بڑھنا ہے نہ امام کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے امام کے پیچھے رہنا۔ جب رکوع جائے تو ہم اس کے پیچھے رکوع چلے جائیں، پیچھے جانا، ساتھ نہیں جانا۔ آج کل جتنے میں دیکھتا ہوں سلام پھیرتا ہوں، سلام پھیرنے جو امام دوسرا سلام پھیرتا ہوں وہ سب پھیر کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی امام دوسرا سلام پھیرے ہم پہلا پھیریں، جب امام کا دوسرا سلام ختم ہو جائے تو ہمارا دوسرا سلام ہو، انشاءاللہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ امام سے آگے چلے گئے تو وہ کہتے ہیں امام کے آگے ہو جائے تو مردہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ امام کے آگے جب آئی بچہ ہی کوئی نہیں ہے، جو امام کے پیچھے بچتے وہی ہے۔ آج جتنے دنیا کو امام کے آگے وہ میت ہی پڑے ہوتے ہیں۔ اس واسطے نا کہ ہم نے نماز بھی صحیح پڑھنی ہے، سیکھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، نماز سیکھنی ہے۔ یہ بھی ان سے جو سیکھ کے ذکر جا رہے ہیں نا، جو یہ ذکر سیکھ کے جانا، جو سنت بھی ہے جتنے علماء کرام ہیں، پیر ہیں، مشائخ ہیں، سب کو بتاتے ہیں بھائی یہ کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک عالم دین کہہ رہا تھا کہ جو آدمی کلمہ کثرت سے پڑھتا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، ہم تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔
حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہی تو پڑھا دینا آپ کو۔ کہتے ہیں جس جو بچہ پیدا ہو جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کلمہ سکھانا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو نہیں بول سکتے، ان کے پاس امی بھی ابو بھی کوئی بھائی ان کا بیٹھ کے 100 دفعہ کلمہ پڑھ دیا کرے، یہ انشاءاللہ وہ سن کے کانوں کے ذریعے اندر جائے گا دل میں، وہ انشاءاللہ جب بولے گا تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بچہ آپ کا جنتی بن جائے گا۔ اگر آپ کا بھی پہلا بچہ مرتے وقت دنیا میں ہم کلمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ ایک علماء کرام سے یہ سنتے رہتے کہتے ہیں کہ مسواک پابندی سے وضو سے کھاتا کرتا ہے نا، مسواک ایسی مسواک لے لے آدمی وضو کے وقت اس کو کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کے فائدے بہت ہیں۔ 70-80 فائدے نہیں کہہ رہے، سب سے بڑا فائدہ اس کا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اس کی بھی دانت نہیں تھے، وہ ایک ہی دانت تھا تب بھی وہ مسواک کرتا تھا، کہتے میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم نے نبی کی سنت پڑھانی ہے، وہ کافروں کی سنت نبی کی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، علماء نے ان کے بارے برج کے بارے میں منع نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، میرے نبی کی سنت کو پہلے نمبر پہ رکھیں۔ اس واسطے نا اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، شروعات تک ہوں گے ہماری اوپر ہو، ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں اوپر رہیں گے۔ اگر جب ہم نیچے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم نیچے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھ لو مریم کہتی میں اوپر ہوں، تو ہمیں نیچے رہنا چاہیے، یہ دو ہمیں شروعات اوپر کرنی ہے۔ ہم نے ٹوپی کا اہتمام کرنا، ٹوپی کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک ہمیں داڑھی بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ داڑھی کس کی نہیں تھی؟ انگریز کی نہیں تھی، میرے نبی کی داڑھی تھی۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کرام کی داڑھی تھی، تمام اولیاء اللہ کی داڑھی تھی۔ یہ تو ان کو مسئلہ بنا ہے، نہیں تو پوری دنیا کے طریق میں ہمارے یہاں۔ میں مولا جمال خان صاحب کے یہاں 2 سال جمعہ پڑھا کرتا تھا، فرمایا ایک انگریز تھا، انگریز بادشاہ تھا، اس کی داڑھی تھی۔ انگریزوں نے کہا کہ تم نے کیوں داڑھی رکھی ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کی داڑھی تھی، میرا باپ اس نے رکھی ہوئی تھی، اس کی داڑھی تھی، اس لیے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں باپ بھی اتباع کر رہے ہیں، تو اس کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا داڑھی رکھنا سنت ہے۔ ایک عالمی دین وہ جو ہے نا مولانا اجمل خان صاحب ایک دفعہ یہ بھی فرما رہے تھے، کسی نے کہا کہ کافر کے ساتھ آدمی کھا پی سکتا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کھا سکتا۔ وہ آگے پھر سوال والے نے کہا کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو کافروں کے ساتھ کھاتے تھے، فرمایا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ والا ایمان پیدا کر تو کافروں کے ساتھ کھا۔ اس کے پاس تو جو کافر کھاتا تھا، جس کافر کے پاس وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہم تو کافروں یہودیوں کے پاس بیٹھ جائے تو ہمارا ادھر دور بیٹھے ہوئے، امریکہ کہاں ہے، ہندوستان کہاں ہے، اسرائیل کہاں ہے، تو ہم ان کا نقشہ ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، ہماری شادیوں میں، ہماری جسم میں آ چکا ہے۔ ہمارا تو لباس بھی نہیں رہ گیا، ہمارا تو لباس بھی اپنا نہیں رہ گیا، ہمارا تو لباس صالحین کا لباس ہے، کرتا شلوار ہے۔ میں نے ایک دفعہ علماء کرام کی دعوت تھی، اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے جو میزبان تھے ان کا ایک چھوٹا بچہ وہ لے کے آیا تھا کہ اس کو دم کرنا، اس نے وہ پینٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو، میں نہیں دم کرتا۔ حضرت مکی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا میزبان اس کا بچہ، فرمایا جس کا بھی ہو، اس نے انگریز کا لباس پہنا ہوا ہے، انگریز ہمارا دشمن ہے، ہمارا دین کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، اللہ کی قسم ہے۔ یہ جس کی جو لباس انگریز کا پہنے گا، اس کے اندر تو وہ کیا، اس کے اندر اللہ کی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو، پھر اس کو لے گئے گھر میں، اس کو کرتا شلوار پہنا کے لے کے آئے، پھر انہوں نے دم کیا، اس کو ہدیہ دیا، اس کو انعام دیا۔ وہ تو ہمارے بازاروں میں بھی کافروں والا لباس آ گیا، مسلمانوں کا لباس ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھلا لباس پہننا اسے اللہ دل کھلا کرتا، اسے روزی اللہ کھلی کر دیتا ہے۔ ہمارے کپڑے تنگ آ گئے، ہم تو پھنسے پھرتے ہیں کپڑوں کے اندر، کہ وہ نکالنے میں بھی ہمیں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اللہ سے ہم معافی مانگنی ہے۔ ایک کپڑے کھلے ہوں گے تو دل کھلا ہوگا، کہ اللہ روزی بھی کھلی دے گی، اللہ مکان بھی کھلا دے گا۔ ہم تو مکان ہی بڑے تنگ ہو گئے ہیں جی۔ اس واسطے نا یہ تو اللہ کے لیے جناب بھی ہم نے کپڑے بھی کھلے پہننے، کرتا شلوار پہننا، یہ صالحین نیک لوگوں کا ہے۔
ٹھیک ہے نا کہ ہم نے اللہ پاک مینوں تو نا لیکن 5 وقت نماز تکبیر اللہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سب کو 3 تسبیحیں وہ بھی پڑھنے کی ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہمارے معاملات بھی صحیح ہوں. انشاءاللہ جب آئیں تو ایک آدمی ساتھ لے کے آنا ہے. آپ نے انشاءاللہ اپنے گھر میں مجالس کرنی ہے, یہ مجالس ذکر کرنی ہے. انشاءاللہ دیکھو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی. جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. جب درود شریف پڑھیں گے تو ایک درود شریف پڑھنے پر تو یہ کتنے لوگ پڑھیں گے تو کتنی دفعہ پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی, ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. ہم اتنے بلند ہو جائیں گے اللہ پاک بشکرہ اللہ ہمیں بلند کر دے گا. دنیا میں بلند, قبر میں بھی بلند, حشر میں بھی بلند کر دیں گے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے, اللہ کی قسم میں بڑا قیمتی وقت ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہو جاؤں تو وہ کہ میرا ہمارے بس میں ہے. یہ جو ہے نا سارے میں بیمار نہ ہوں, میں ہمیشہ تندرست رہوں, یہ ساری جنت ہے. یہ جنت میں یہ مزے ملیں گے, اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے, دنیا محنت کی جگہ ہے, قبر آرام کی جگہ ہے, جنت انعام کی جگہ ہے, جہنم عذاب کی جگہ ہے. ہم نے جو جنت والے کام کریں گے, کہتے جو نیکی کر رہا ہے نا وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے, تو جو نیکی نہیں کر گناہ کر رہا ہے وہ جہنم کے راستے میں جا رہا ہے. ہمارے مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس آدمی کے پاس گاڑی بھی ہے, کرایہ بھی ہے, تیل بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس نے چلنا تھا اس نے چلنا تھا اسلام آباد کی طرف, تو اجارہ کراچی کی طرف ہے, وہ کبھی نہیں پہنچے گا. ہمارے رک کیا, ہم نے الٹا کر دیا. پھر کہتے ہیں دین مشکل ہے, وہ کہتے ہیں دین آسان ہے, دین کو ہم نے سیکھا نہیں ہے. وہ کہتے تھے دین آسان ہے, ہم نے پٹڑی الگ کر لی ہے. جو جہاں جانا ہے اس طرف نہیں جا رہے, ہم تو دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم اصل میں جہاں دوسری طرف رہے ہیں. اس واسطے نا یہ علماء کرام سے دین سیکھنا ہے. جب علماء کرام کے ساتھ آپ آئیں گے الحمدللہ الحمدللہ. حقیقت جو ہے نا یہ کچھ چند دن علماء کرام کے پاس بیٹھی, یہ داڑھی ملی ہے, یہ ٹوپی ملی ہے, یہ کرتا شلوار ملا ہے, یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ نے حج کرا دیا ہے, اللہ نے عمرے کرا دیے ہیں, اللہ نے کتنی میرے اوپر مہربانیاں کی ہیں. ان کی سب کے اللہ نے ایسی نعمتیں کھلائی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سمجھا. ان علماء کرام کے صدقے ہرن تک کھائے. یہ دین کی برکت سے دیکھ لو, ان کے پاس رہنے کی برکت سے. کہ یہ بھائی ہم نے دین سیکھنا, ٹھیک ہے نا, یہ دین سیکھنا. ہمارے آج کے بعد ہر گھر میں مجالس ذکر ہو. یہ انشاءاللہ ان کو یہاں لکھوا کے جہاں اس وقت یہ ہمارے گھر میں ہوگی, یہ ہمارے ان سے پوچھ کے آپ کرائیں, یہ پوچھ کے سیکھ کے کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, آپ کو بڑا فائدہ. بڑا وقت قیمتی ہو گیا. یہ ساری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من وفقك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من وفقك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاك الله خيرا. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.